مولانا روم حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک قصہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا پہ یہ بات عیاں ہو گئی کہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک بزرگ ہستی ہیں، تو اس نے آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ اپنا لیا، اور وہ کرتا یہ کہ جو بھی کھانا اس کے پاس لایا جاتا وہ عقیدتاً احتراماً سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا، اور جناب اس سے تناول فرماتے، اور پھر وہ جناب کا بچا ہوا کھانا کھاتا۔ ایک دن ہوا یوں کہ اس بادشاہ کی بارگاہ میں خربوزے لائے گئے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کہیں تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، تو اس نے کسی کو بھیجا کہ وہ حضرت لقمان علیہ السلام کو لے کے آئیں، تاکہ وہ پہلے اس سے خربوزے کھائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ تناول کرے گا۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس نے چھری پکڑی اور آپ کے لیے خود خربوزے کاٹنا شروع کر دیے، اور اس نے ایک خربوزہ اٹھایا، اس کو چھیلا، چھیل کے اس کی کاشیں ٹکڑے بنانے شروع کیے، اور ایک ایک ٹکڑا بناتا جاتا اور حضرت لقمان علیہ السلام کو بڑے ادب سے پیش کرتا۔ آپ اس سے پکڑتے اور کھا لیتے۔ اسی طرح ایک ایک کرتے آپ نے وہ پورا خربوزہ کھا لیا، اور آخر پہ ایک کاش، ایک ٹکڑا باقی بچا۔ جب وہ ساری کاشیں آپ نے تناول فرما لیں اور ایک کاش جو بچ گئی تھی، ایک ٹکڑا جو بچ گیا تھا، وہ آپ نے تناول ابھی فرمانا تھا اور وہ اس بادشاہ کے ہاتھ میں تھا، تو اس نے تبرکاً اس کو کھانے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ اتنے مزے سے، سکون سے اس کو تناول فرما رہے تھے، تو اس میں لازماً بہت مٹھاس ہوگی، تو اس نے اس کو کھا لیا۔ جیسے ہی وہ اس نے کھایا تو وہ خربوزہ شدید کڑوا تھا، اور وہ تو زہر کی مانند اس کی زبان پہ جا لگا، اور سارے کا سارا منہ اور حلق اس کا کڑوا ہو گیا۔ تو جب اس نے یہ کڑواہٹ دیکھی تو وہ بڑا متعجب ہوا، اس نے بڑا تعجب کیا کہ اے لقمان علیہ السلام، آپ نے اتنا کڑوا خربوزہ کس لیے کھایا؟ یہ تو آپ نے اپنی جان کے ساتھ خود ظلم کیا ہے، اور آپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ کڑوا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اے سخی، جب تمام عمر میں تجھ سے میٹھے کھانے کھاتا رہا ہوں، اچھے کھانے کھاتا رہا ہوں، تو آج اگر تو نے میرے اوپر مہربانی کرتے ہوئے پیار سے جو چیز مجھے پیش کی ہے، جو مجھے عطا کی ہے، اور وہ کڑوی ہے، تو مجھے اس کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ جب میں ساری اچھی چیزیں قبول کرتا رہا ہوں، تو یہ اگر ایک بری چیز آ گئی ہے تو اسے بھی قبول کرنا چاہیے۔ ایک نتیجہ تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ انسان کو زندگی کی آسانیوں میں جو بھی مشکلات آئیں ان کو بھی خوش اسلوبی سے، خوش دلی سے قبول کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے تمام عمر جو ہے وہ قوت لا یموت میں بسر کی، اور گھر میں بالکل مناسب مقدار میں کھانا موجود ہوتا تھا۔ آپ نے دنیا کی نعمتوں سے بقدر ضرورت جائز حصہ لیا، جو ضرورت کو پورا کر سکتا تھا، اور اتنا ہی آپ نے اپنے امتیوں کے لیے جائز رکھا، اور اس سے زیادہ کو اسراف فرمایا۔ تو کھانا، پینا، اوڑھنا، بچھونا، ہر چیز میں انسان کو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے جائز اور مناسب حصہ لینا چاہیے، اسراف کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر کبھی تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے، مشکل آ جائے، تو
اس پہ واویلا کرنے کی بجائے، اس پہ شور و غل کرنے کی بجائے اس کو بھی خوش اسلوبی اور خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ اب جس محبت اور پیار سے اس بادشاہ نے یہ کڑوا خربوزہ دیا تھا اور آپ نے جس مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو قبول کیا، آپ مولانا روم اس پہ چند مثالیں دیتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ جہاں پہ محبت ہو تو محبت والی جگہ میں محبوب کی طرف سے ملنے والا جو دکھ ہے، تکلیف ہے، رنج ہے، جو پریشانی ہے، وہ رنج، دکھ، تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی مہربانی ہوتی ہے اور محب اس کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے۔ جیسے سیدی سندی سنشیر محمد گیلانی قادری فتح پوری آپ فرماتے ہیں، ایہو درد ہے یار دی نظر تحفہ، ایہو عرشوں سوگاتانی لتھیاں تیں، کہ یہ جو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے تجھے آزمائش آتی ہے اور تجھے دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے تاکہ وہ تجھے آزمائے، لے کے بھی اور دے کے بھی۔ وہ نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ جب وہ لیتا ہے تو آزمائش ہے کہ اب یہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے یا کہ واویلا مچاتا ہے، اور جب وہ مہربانی کر کے تجھے عطا کرتا ہے تو پھر بھی وہ آزماتا ہے کہ اب یہ میری شکر گزاری کرتا ہے یا کہ ناشکری کرتا ہے۔ تو لازماً شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں میں محبت کا عنصر جو ہے وہ انسان کو لازمی طور پہ اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ جب اللہ کی اور انسان کی محبت آپس میں جڑ جاتی ہے تو پھر وہ دکھ، تکلیفیں اور آزمائشیں، وہ آزمائشیں اور دکھ اور تکلیف نہیں رہتی، وہ مہربانیوں میں بدل جاتی ہیں، اور وہ ظاہری طور پہ تو تکالیف نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ حقیقت میں ان کا مرتبہ اور مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ جیسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں سجدہ ریز ہیں اور شہادت کا رتبہ پا رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ خون ہے، جان کا جانا ہے، خاندان کا قربان کرنا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے وہ سرشار ہیں، اور اسی سرشاری میں آپ کے لیے وہ سارے کا سارا ظاہری نقصان جو خاندان کا اور جانوں کا ہے، وہ نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی طرح سے اقبال فرماتے ہیں، کس نہ داند جز شہیدی نکتہ را، کو بخون خود خریدی نکتہ را، کہ شہید اگرچہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کا خون نکلتا ہے، وہ خاک آلود ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو لطف، جو مہربانی، جو چاشنی رکھی گئی ہے وہ شہادت حاصل کرنے والا جانتا ہے، وہ دوسرا لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسی محبت رکھی ہے، کیونکہ یہ محبت کا رشتہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ از محبت تلخ شیریں شود، محبت جہاں پہ پائی جاتی ہے وہاں پہ کڑوی چیزیں میٹھی ہو جاتی ہیں، محبوب کڑوی چیز بھی دے تو وہ میٹھی ہو جاتی ہے اور اس کی کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ از محبت مسحا زریں شود، محبت اگر تانبے کے ساتھ جڑ جائے تو اس کو سونا بنا دیتی ہے، کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اور وہ دوست سونے کی مانند ہو جاتا ہے۔ ایک عام انسان کا اور اس کا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اقبال فرماتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو، تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ وہ بظاہر بڑے خستہ حال ہیں، دیکھنے والے ان کو لاچار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ ہاتھ بلند کرتے ہیں یا اس کی بارگاہ میں جب خیال پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے محبت سے، ناز سے اس کو قبول فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے تو پھر ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ آگے آپ فرماتے ہیں، از محبت درد ہا صافی شود، محبت سے جو درد ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں۔ وز محبت درد ہا شافی شود، جب محبت آ جائے تو وہ درد جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہے وہ بندے کے لیے راحت کا باعث ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو
سیدی سندی شیر محمد گیلانی کا شعر عرض کیا کہ ایہو درد ہے یار دی نظر تحفہ، ایہو عرشوں سوغاتانی لتھیاں تے، یہ محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ایوب صابر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان پہ بیماری آئی تو انہوں نے اس کی میزبانی کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی میرے پاس مہمان ہے اور میں اس کا میزبان ہوں، یہ جب مجھ سے واپس جائے گی اور اس کی بارگاہ میں جائے گی تو وہاں پہ جا کے شکوہ نہ کرے کہ ایوب نے میری میزبانی اچھی طرح سے نہیں کی۔ آپ کے جسم اطہر میں جو جہاں جہاں وہ کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا، آپ اس کو اٹھا کے فوراً اس کی جگہ پہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے اوپر بھیجا ہے، لہٰذا مجھے تیری خوراک بنایا ہے، تو مجھے کھا۔ تو یہ جو درد ہے، یہ جو محبت کے ساتھ وہ پیار میں اور مٹھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں از محبت خار رہا گل می شود، محبت سے کانٹے پھول میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کانٹے دار چیزیں ہیں، جو کانٹے کی طرح لگنے والی باتیں ہیں، محبت کے ساتھ جب ان کو کیا جائے تو وہ پھول سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ وز محبت سر کہا ملمی شود، محبت سے سرکہ جو ہے وہ شراب بن جاتا ہے اور اس میں شراب کی سی مستی آ جاتی ہے۔ از محبت دار تختی می شود، محبت سے سولی کا جو تختہ ہے وہ تخت بن جاتا ہے۔ منصور حلاج کی مثال ہمارے سامنے ہے، دیگر بزرگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب ان کو سولی پہ لٹکایا گیا تو انہوں نے پھر چوم کے اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا اور ساتھ فرمایا کہ تو جس روپ میں بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم تجھے قبول کریں گے۔ آگے آپ فرماتے ہیں وز محبت بار بخت می شود، محبت سے جو بوجھ ہے وہ نصیب بن جاتا ہے۔ جس کو انسان اپنے لیے بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے، جب محبت آ جائے تو وہ بوجھ پھر انسان کہتا ہے کہ یہ میرا نصیب ہے، میرا حصہ ہے، اور خوش دلی سے انسان اس کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں از محبت سجن گلشن می شود، از محبت سجن گلشن می شود، محبت سے قید خانہ باغیچے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے خود قید کو پسند کیا اور قید خانے میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر قید خانے میں بھی جاری رکھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ گلشن میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں پہ آپ خوابوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ بے محبت روضہ گلخن می شود، بغیر محبت کے جو باغ ہے وہ بھی بھٹی کی طرح گرم ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ محبت نہ ہو وہاں پہ انسان جیسے مردی عیش و عشرت میں بیٹھا ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے گرم بھٹی کے پاس بیٹھا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں خوشی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے لیے بے وقت اور بے فائدہ اس کو نظر آتی ہیں۔ دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے نا کہ انسان عیش و عشرت کے محل میں ہے لیکن اس کے دل میں محبت چاہت پیار نہیں ہے تو اسے وہ عیش و عشرت کا محل فائدہ نہیں دے گا، سکون نہیں دے گا۔ سکون اس وقت آئے گا جب وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں از محبت نار نوری می شود، محبت سے آگ نور بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا وہ گلزار بن گئی۔ کس وجہ سے گلزار بنی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گلزار بنی ہے۔ آگ سب کو جلاتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کے لیے وہ گلزار ہے، پھولوں جیسی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وز محبت دیو ہیر وز محبت دیو ہیرے ہورے می شود، محبت سے جو دیو ہے وہ حور بن جاتا ہے، خوفناک چیز جو ہے وہ پیاری لگنے لگتی ہے۔ محبت سے خوفناک چیز جو ہے وہ پیاری لگنے لگتی ہے، انسان اس کو اچھا جاننے لگتا ہے۔ از محبت سنگ روغن می شود، محبت سے
پتھر تیل بن جاتا ہے، اور پتھر کا تیل جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور اس کو بڑی مشکل کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ بے محبت موم آہن می شود، بغیر محبت کے اگر موم جیسی نرم چیز بھی ہو تو وہ لوہا لگتی ہے۔ بغیر سکون کے، بغیر راحت کے، بغیر محبت کے اگر کوئی چیز انسان کو پھول جیسی بھی لگے تو وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں از محبت حزن شادی می شود، محبت سے غم خوشی بن جاتا ہے، محبت سے غم خوشی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو جب خوش اسلوبی سے قبول کیا جائے تو وہ پھر غم نہیں رہتا، وہ خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ اسی کی چیز تھی، اسی کی طرف لوٹ گئی، میرا تو کچھ تھا ہی نہیں، میں بھی اس کے پیچھے چلا جاؤں گا۔ وز محبت غول ہادی می شود، محبت سے چھلاوا راہبر بن جاتا ہے۔ جو چیز ایک صرف اور صرف سراب کی مانند ہے کہ دور سے دیکھیں تو پانی نظر آ رہا ہے، حقیقت میں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر محبت اندر شامل حال ہو جائے تو وہ چھلاوا، وہ دور سے نظر آنے والا پانی بھی انسان کا راہبر بن جاتا ہے اور انسان کو منزل مقصود تک لے جاتا ہے۔ آگے آپ فرماتے از محبت نیش نوشے می شود، محبت سے ڈنگ شہد بن جاتا ہے۔ وہ شہد کی مکھی، اس میں جو ڈنگ ہے، جب وہ محبت کے ساتھ چھتے پہ آتی ہے تو وہ شہد بناتی ہے۔ جب وہ غصے سے کسی چیز کے ساتھ چمٹتی ہے، انسان کے ساتھ یا جانور کے ساتھ، تو وہ ڈنگ تکلیف دینے والا اور زہر ہے، چھتے میں وہ اس کا شہد ہے اور میٹھا ہے اور فائدہ مند ہے۔ وز محبت شیر موشے می شود، محبت سے شیر چوہا بن جاتا ہے کہ وہ بندہ جو کسی کے قابو نہیں آ رہا، بڑے سخت دل والا ہے، بڑا ظالم ہے، وہ محبت کے ساتھ نرم ہو جاتا ہے اور انسان کا تابع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اقبال فرماتے نا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، کہ محبت جو ہے یہ جہانوں کو فتح کرنے والی ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ یقین پکا ہونا چاہیے اور عمل مستقل مزاجی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مستقل مزاجی میں سے کام کریں اور پکے یقین کے ساتھ کام کریں، دنیا بندہ فتح کر لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی بھی ایسی ہی تھی کہ اگر ناکامی ہوئی ہے تو بار بار کوشش کر رہے ہیں، ایک بار کوشش کر رہے ہیں، پھر کوشش کر رہے ہیں، پھر کوشش کر رہے ہیں، مایوس ہو کے نہیں بیٹھے، کیونکہ مایوسی کفر ہے، گناہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ایک نہ ایک دن ہمیں فتح ضرور دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسلام کو غلبہ دے گا اور صنعاء سے چلنے والا حضر موت تک چلے گا گھڑ سوار، تو کوئی اس کو ڈر خوف نہیں ہوگا۔ تو وہ عمل پورا ہوا، اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے سراقہ، تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ وہ عمل پورا ہوا، اگرچہ حضور کا ظاہری زمانہ جو تھا وہ مکمل ہو چکا تھا، حضرت عمر فاروق کا دور تھا، لیکن وہ بات پوری ہوئی۔ تو مستقل مزاجی اور پکے یقین کے ساتھ جب بندہ کام کرتا ہے تو دنیا فتح ہو جاتی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں از محبت سکم صحت میں شود، محبت سے بیماری تندرستی میں بدل جاتی ہے، کہ جو بیمار ہے اس کو چند میٹھے الفاظ جو ہیں وہ صحت کا سبب بنتے ہیں، اور وہ انسان بیماری میں بیدار ہو کے رہتا ہے۔ اسی وجہ سے روبی فرماتے ہیں نا کہ بیماری کے دن بیداری کے دن ہے، تیری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے دن ہے، تو اس کے ساتھ دل لگا لے، اب تیری وہ کان لگا کے سنے گا، جب کوئی نہیں سننے والا اب وہ تیری سننے والا ہے۔ وز محبت قہر رحمت میں شود، محبت سے جو قہر ہے وہ رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا غضب جو ہے وہ رحمت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں از محبت خار سوسن می شود، محبت سے کانٹا جو ہے وہ پھول بن جاتا ہے۔ وز محبت خانہ روشن می شود، محبت سے انسان کا گھر روشن ہو جاتا ہے، ظاہری روشنی بھی ہوتی ہے اور دل کی روشنی بھی ہوتی ہے، کہ جب انسان کے دل میں
مخلوق کی محبت، مخلوق خدا کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت جلوہ گر ہوتی ہے، اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جلوہ گر ہوتی ہے، تو دل جو ہے وہ نور علی نور روشن ہو جاتا ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کمشکات کی دی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ ایک ایسے چراغ کی ایسے ایک آلے کے مانند ہے جس میں ایک چراغ ہے اور اس کے اندر تیل ہے اور وہ روشنی بکھیر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایمان نور ہے، روشنی ہے، زندگی ہے، کفر موت ہے، گمراہی ہے اور اندھیرا ہے۔ آخری مثال آپ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں از محبت مردہ زندہ میں شود، محبت سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، وز محبت شاہ بندہ میں شود، محبت سے شاہ بادشاہ غلام بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت لقمان علیہ السلام کا بادشاہ کو جب علم ہوا تو وہ آپ کا مطیع ہو گیا، آپ کا فرما بردار ہو گیا، ہے بادشاہ اور لقمان علیہ السلام کا مطیع ہے، آپ کا وہ جھوٹا کھاتا ہے وہ بادشاہ، لیکن لقمان علیہ السلام کی جو عزت ہے وہ اپنے لیے اس کو شرف سمجھتا ہے کہ میں ان کی عزت کروں، اور محبت کے ساتھ مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے فرمایا گیا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اس سے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں اور خوشی کے جھونکے انسان کو میسر ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے سید و سرور محمد نور جان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان کا نور ہیں، بہتر و مہتر شفیع مجرماں، قیامت والے دن آپ سے بہتر کون ہے شفاعت کرنے والا، کون ہے گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا، آپ ہی ہیں۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہیں، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شخصیت ہیں جن کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اور رحمت للعالمین آپ ہی کو زیبا ہے، آپ ہی کی شان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں از محبت مردہ زندہ میں شود، محبت سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق کا جو واقعہ ہے کہ آپ گھر تشریف لائے، قرآن کریم کی آیتیں مقدسہ سنی، دل موم ہو گیا اور جا کے ہلکا بگوشی اسلام ہو گئے۔ تو محبت جو ہے یہ انسان کو اختیار کرنی چاہیے ہر معاملے میں، اور صرف اس میں جو چیز وجہ ہو وہ یہ کہ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس کے ساتھ محبت جو ہے وہ اس وجہ سے کرنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے، لہذا ہم اس سے پیار کریں گے تو خالق حقیقی ہم پہ مہربان ہو جائے گا۔